أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ سابقہ کلاسوں میں جہنم میں لے جانے والے گناہوں میں سے بہت سارے گناہوں کا تذکرہ کیا گیا۔ آج کی کلاس میں مزید کچھ گناہوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ جہنم کی طرف لے جانے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے لوگوں کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھانا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ کس مناسبت سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی؟ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے بازار میں کچھ سامان تجارت لا کر کے رکھا اور اس نے قسم کھاتے ہوئے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ سامان اتنے روپے میں لیے ہیں، حالانکہ اس نے اتنے روپے میں نہیں لیے تھے بلکہ کم روپے میں لیے تھے۔ قسم کیوں کھائی اس نے؟ تاکہ لوگوں کا مال ناحق طور پر لے لیں، پھنسا لے۔ لوگوں کو پھنسانے کے لیے اس نے قسم کھائی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو لوگ اللہ کے عہد کو اور اپنے قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کا حق لے لے، کسی مسلمان کا مال لے لے، فقد اوجب اللہ لہ النار، اللہ نے اس کے لیے آگ واجب کر دی ہے۔ جو جھوٹی قسم کے ذریعے سے کسی کا مال لے لیتا ہے اللہ نے اس پر آگ واجب کر دی ہے، وحرم علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، ایک شخص عرض کرنے لگا اللہ کے رسول وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اگر وہ مال تھوڑا سا ہو تب بھی کیا وہ اس وعید کا مستحق بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، اگر وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ بھی لے لے، ڈالی بھی لے لے، مسواک بھی لے لے جھوٹی قسم کے ذریعے سے، تب بھی وہ اس وعید کا مستحق بنے گا، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو واجب کر دے گا اور جنت حرام کر دے گا۔ جہنم کی طرف لے جانے والے گناہوں میں سے ایک گناہ مال فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھانا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مشہور و معروف حدیث ہے، سن چکے ہیں کئی ایک مناسبتوں سے، فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں روز قیامت اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ ہے، یہ جو سنٹنس ہے، 3 دفعہ آپ نے دہرایا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، خوابوا و خسروا، اللہ کے رسول یہ لوگ تو گھاٹے اور خسارے سے دوچار ہو گئے، کون ہیں یہ لوگ جن سے روز قیامت اللہ تعالیٰ نہ بات کرے گا، نہ دیکھے گا، گناہوں سے پاک کرے گا، کون ہیں یہ لوگ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل، پہلے نمبر پر کون ہے؟ المسبل، ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ روز قیامت اللہ نہ بات کرے گا، نہ دیکھے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا۔ چاہے ٹخنوں سے نیچے لباس از راہ تکبر لٹکایا گیا ہو یا بغیر کسی تکبر کے لٹکایا گیا ہو۔ بلکہ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک و اسبال الازار، ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچو، فإنها من المخیلہ، یہ بذات خود تکبر ہے، یہ بذات خود تکبر کی علامت ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی غیر مسلم کی مشابہت اختیار کرے، کہے میری نیت مشابہت کی نہیں ہے، کیا کہیں گے آپ اسے؟ اسی طرح اگر کوئی آدمی لباس ٹخنوں کے نیچے لٹکائے، کہے میری نیت تو تکبر کی نہیں ہے، جس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی علامت بتایا ہو تو پھر وہ خود بخود تکبر میں آ جائے گی، وہ چاہے آپ کی نیت تکبر کی ہو یا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا فإنها من المخیلہ، یہ بذات خود تکبر ہے، یہ تکبر کی علامت ہے، یہ اللہ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی صلاۃ میں لوگوں کی امامت کروا رہے تھے۔ محرم کی پہلی تاریخ تھی۔ ابو اللؤلؤ فیروز نامی ایک شخص نے حالت نماز میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کر دیا، انتہائی زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا۔ زخمی حالت میں آپ کو گھر پہنچایا گیا، اتنے شدید زخمی تھے، اگر دودھ پلایا جاتا تو دودھ انتڑیوں کے راستے سے باہر نکل جاتا تھا۔ لوگ آ رہے تھے عیادت کے لیے، تسلی کے لیے۔ اسی دوران ایک نوجوان داخل ہوا، لباس ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا، شدید بیمار ہیں، زخمی ہیں، اور وہ بھی اس قدر زخمی ہیں کہ دودھ پلایا جائے تو انتڑیوں کے راستے سے باہر آ جائے، اس قدر شدید زخمی ہیں۔ ایک نوجوان داخل ہوا تسلی دینے کے لیے، عیادت کے لیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس کے ٹخنوں پر پڑی، دیکھا لباس پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے، کہا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، ارفع ثوبک، ازار کو ٹخنوں سے اوپر کرو۔ کہا کہ اس سے تمہارا کپڑا بھی پاک رہے گا اور یہ تمہارے رب کے نزدیک پرہیزگاری کی بات بھی ہے، تو مرتے ہوئے بھی سنت کو زندہ کر کے مرے۔ یہ ہے صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت۔ خیر چلے، تو پہلے نمبر پر کون ہے؟ المسبل، روز قیامت جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا، نہیں دیکھے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ پہلے نمبر پر المسبل، ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ نمبر دو المنان، المنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا۔ احسین، اللہ نے فرمایا احسان کرو۔ کیوں احسان کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ لیکن آدمی احسان کر کے احسان جتلاتا ہے،
تو فرمایا اللہ تعالیٰ روز قیامت ایسے شخص سے کلام نہیں کرے گا، بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جنت میں داخل نہیں ہوں گے، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان۔ نمبر 2 والمدمن علی الخمر، شراب کا عادی۔ تیسرے نمبر پر والمنان بما اعطا، کسی کو دے کر کے احسان جتلانے والا۔ تو پہلے نمبر پر جن سے روز قیامت اللہ کلام نہیں کرے گا، نہیں دیکھے گا، ایک ازار ٹکنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ نمبر 2 احسان کر کے احسان جتلانے والا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو، اپنے نیکیوں کو احسان جتلا کر کے ضائع مت کرو۔ اگر آدمی کسی کو دیتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، مدد کرتا ہے، احسان جتلایا، نیکی ختم ہو اس کی۔ کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر کے، اذیت پہنچا کر کے اپنی نیکیوں کو، اپنے صدقات اور خیرات کو برباد نہ کرو۔ نیکی کرنے سے ہم نیکی کی حفاظت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ نیکیاں تو کر لیتے ہیں لیکن نیکیوں کی حفاظت ان سے ہو نہیں پاتی ہے۔ عقل مند مومن وہ ہے جو نیکیاں کرنے سے زیادہ نیکیوں کی حفاظت کی فکر کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کھا کر کے کیا کرتا ہے؟ اپنا سامان فروخت کرتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر کے سامان فروخت کرتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں روز قیامت اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا ان سے۔ دوزخ میں لے جانے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے چوری کرنا۔ اس کی دنیاوی سزا بھی ہے اور اخروی سزا بھی ہے۔ دنیاوی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری چاہے مرد کرے یا عورت کرے، کیا کرو؟ فاقطعوا ایدیہما، ہاتھ کاٹ دو دونوں کے، ایک ہاتھ کاٹیں گے۔ فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ ہاتھ بھی کہاں تک کاٹیں گے؟ کلائی تک۔ کیا ہے؟ جب مطلق طور پر ید جب بولا جاتا ہے عربی زبان میں تو ید کے معنی، ید کا اطلاق عموماً کلائی تک ہی ہوتا ہے۔ ید کا اطلاق کہاں تک ہوتا ہے؟ کلائی تک ہوتا ہے۔ جیسے آیت وضو میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، صرف نہیں کہا۔ ایدیکم کہا جاتا تو ممکن لوگ یہاں تک سمجھے، اسی لیے کہا گیا وایدیکم الی المرافق، وایدیکم الی المرافق، تو آپ کو وضاحت کرنا پڑے گا۔ لیکن مطلق جب ایت کا ورڈ بولا جاتا ہے، ید کا ورڈ بولا جاتا ہے، تو عموماً اس کا اطلاق کہاں تک ہوتا ہے؟ کلائی تک ہی ہوتا ہے۔ فرمایا ہاتھ کاٹ دو جزاء بما کسبا، بدلے میں جو انہوں نے کیا ہے، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے عذاب کے طور پر۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما کان یوم خیبر اقبل نفر من صحابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ آئے، کہنے لگے فلان شہید، فلان شہید، فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے، حتی مروا علی رجل، یہاں تک کہ ان کا گزر ایک آدمی پر سے ہوا، کہنے لگے فلان شہید، یہ بھی شہید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یہ شہید نہیں ہے، انی رأیتہ فی النار، میں نے اسے جہنم کی آگ میں دیکھا ہے۔ وجہ فی بردۃ غلھا، ایک چادر کی وجہ سے جسے اس نے چوری کی تھی۔
ایک چادر کی وجہ سے جسے اس نے چوری کی تھی۔ تو آدمی اللہ کے راستے میں مارا جائے، اگر اس نے چوری کی ہو تو شہادت بھی چوری کے گناہ کو بخش نہیں سکے گا۔ حقوق العباد وہ بھی ایک کا نہیں ہے، وہ سب لوگوں کا حصہ ہے نا، مجاہدین کا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب پہ کہا، اے عمر اذهب فنادی فی الناس، جاؤ جا کر کے لوگوں میں اعلان کر دو، انہ لا يدخل الجنت الا المؤمنون، کہ جنت میں صرف مومن داخل ہوں گے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، جب آدمی چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے۔ جب ایک مرد زنا کرتا ہے تو زنا کرتے ہوئے مومن نہیں رہتا ہے، ایمان ہٹ جاتا ہے اس سے۔ وہ اعمال جو دوزخ میں لے جانے والے ہیں ان میں ایک ہے ڈاکہ ڈالنا۔ فرق کیا ہے دونوں میں، چوری میں اور ڈاکہ زنی میں؟ چوری چھپے کرتا ہے، چھپے چھپائے آدمی چوری کرتا ہے، لیکن ڈاکہ علانیہ کرتا ہے، کھلے عام کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، سزا ان کی جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، دہشت گردی مچاتے ہیں، وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان یقتلوا، کیا ہے دہشت گردوں کی سزا اسلام میں؟ ان یقتلوا، چن چن کر کے قتل کیا جائے گا۔ جو فساد مچاتے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں، مال لوٹتے ہیں، عزت اور آبرو پر حملہ کرتے ہیں، کہا ان یقتلوا، قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا سولی پر لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا مخالف سمتوں سے ہاتھ پیر کاٹے جائے، دایاں ہاتھ بایاں پیر، یا بایاں ہاتھ دایاں پیر، مخالف سمتوں سے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائے، او ینفوا من الارض، یا انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا جائے، او ینفوا من الارض، یا انہیں وطن سے جلا وطن کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو دنیاوی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ تو دنیاوی عذاب ہے۔ یہ کتنی سزائیں بیان کی گئی ہیں اس میں، یا تو قتل کر دیا جائے، سولی پر لٹکایا جائے، مخالف سمتوں سے ہاتھ پیر کاٹے جائیں، یا وطن سے جلا وطن کر دیا جائے۔ اہل علم فرماتے ہیں اگر ڈاکو قتل کرتے ہیں، قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ قتل کے ساتھ ساتھ اگر وہ مال بھی لوٹتے ہیں، قتل کے ساتھ ساتھ مال بھی لوٹتے ہیں تو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ مال لوٹا انہوں نے لیکن قتل نہیں کیا، مخالف سمتوں سے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں گے۔ ڈرایا لوگوں کو، دھمکایا، خوف زدہ کیا، نہ قتل کر سکا نہ لوگوں کا مال لے سکا، تو ایسے شخص کو کیا کیا جائے گا؟ جلا وطن کر دیا جائے گا۔ پھانسی لٹکانا، سولی پر لٹکانا مطلب پھانسی دے دی جائے تاکہ تمام لوگوں کے لیے یہ نشان عبرت بن جائے۔ کیا بولے؟ قتل آدمی بند کمرے میں بھی کر سکتا ہے، یہ اوپنلی لٹک رہے گا، دیکھے گا نا، لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائیں گے ایسے لوگ۔ وہ اعمال جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں ان میں زمین کے نشانات بدل کر پڑوس کی زمین کا کچھ حصہ اپنی زمین میں شامل کر لینا۔ ابو الطفیل عامر بن واثلہ، کون ہیں یہ؟ ابو الطفیل، ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں آپ؟ ابو الطفیل عامر بن واثلہ صحابہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے ہیں۔ کون ہیں؟ صحابہ میں
سب سے آخر میں وفات پانے والے یہی آخری صحابی جن کا انتقال ہوا تھا، ابو الطفیل عامر بن واثلہ، ابو الطفیل عامر بن واثلہ، سب سے آخر میں وفات پانے والے لاسٹ صحابی جو دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ تو فرماتے ہیں کنت عند علی بن ابی طالب، میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، فأتاہ رجل، ایک شخص آیا، کہنے لگا ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر الیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو راز کی کیا بات بتائی ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے چھپا کر کے کوئی راز کی بات آپ نے ہمیں نہیں بتائی ہے۔ کہا غیر انہ قد حدثنی بکلمات 40، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں بتائی ہیں، بیان کی ہیں۔ اس نے کہا اے امیر المومنین وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 4 باتیں بیان کی۔ نمبر 1، لعن اللہ من لعن والداہ، جو اپنے والدین پر لعنت کرے اللہ اس پر لعنت کرے، اللہ اس پر لعنت کرے یا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ غالباً صحیح بخاری اور مسلم کی اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے من الکبائر ان یشتم الرجل والداہ یا والدیہ، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی بدبخت ہے جو اپنے والدین کو گالی دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ دوسرے کے باپ کو گالی دے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ بدلے میں اس کے والدین کو گالی دے گا۔ وہ دوسرے کی ماں کو گالی دے گا تو بدلے میں وہ اسے ماں کی گالی دے گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ والدین کو گالی دینا حرام ہے، بلکہ گالی کا سبب بننا بھی کیا ہے؟ اگر آپ کے سبب سے کوئی آپ کے والدین کو گالی دے رہا ہے یہ بھی حرام ہے۔ تو ایسے بچے بھی کیا ہے؟ لعنتی ہیں، ایسے بچے بھی لعنتی ہیں۔ مزید آپ نے فرمایا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہوں، جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہوں۔ ذبح میں 3 باتیں اہم ہیں۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں اہم ہیں۔ نام، نیت، جگہ۔ نام، نیت، جگہ۔ ذبح کرتے ہوئے نام بھی اللہ کا ہو، نیت بھی اللہ کی ہو۔ ایسی جگہوں پر جانور ذبح نہ کریں جہاں لوگ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کر کے ان کا تقرب حاصل کرتے ہوں۔ اگر کوئی آدمی بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کے جانور ذبح کر رہا ہے لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ غریب نواز عبد القادر جیلانی ان کا قرب حاصل کرنے کی ہے، تو وہ اس وعید کا حقدار ہوگا۔ ایک شخص اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کر رہا ہے لیکن یا علی بول کر کے جانور کو مار دیا، کیا ہوگا؟ وہ بھی لعنتی ہے۔ ایک شخص بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور ذبح کر رہا ہے، نیت بھی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی ہے، لیکن ایسے جگہوں پر جانور ذبح کر رہا ہے جہاں لوگ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کر کے ان کا قرب حاصل کرتے ہوں، تو وہاں جانور نہ ذبح کرنا جائز ہے، نہ ذو ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حرام کھانوں کی فہرست بیان کی ہے، ان میں سے ایک اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے جسے کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو کتاب التوحید میں آئیں گی یہ باتیں، ٹھیک ہے؟ ایک شخص آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے مقام بوانا میں قربانی کی نظر مانی ہے، کیا پوری کروں؟ آپ نے اس صحابی سے 2 سوالات پوچھے۔ پہلا سوال پوچھا کیا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ، جس جگہ پر تم نے قربانی کی نظر مانی ہے کیا زمانے جاہلیت میں وہاں کوئی بت تھا جس کے لیے لوگ نذرانے چڑھاتے ہوں؟
کہا نہیں اللہ کے رسول ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بت نہیں تھا وہاں۔ پوچھا آپ نے کیا زمانے جاہلیت میں وہاں مشرکین کا کوئی میلہ ٹھیلا لگتا تھا، کوئی عرس وغیرہ؟ کہ اللہ کے رسول نہیں، زمانے جاہلیت میں وہاں کوئی میلہ ٹھیلا نہیں لگتا تھا۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ تم اپنی نظر پوری کرو، اب نہیں ہے ادھر بدھ، اب میلہ ٹھیلا نہیں لگ رہا ہے، بلکہ زمانے جاہلیت میں۔ آپ نے پوچھا کہ زمانے پہلے لگتا تھا، آپ ڈر رہے تھے کہیں ان کے ذبح کرنے کی وجہ سے پھر واپس شروع نہ ہو جائے۔ خیر چلے، جو اصل موضوع ہے پھر اسی طرح 4 باتوں میں سے 2 باتیں ہو گئی۔ نمبر 3، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو جو کسی بدعتی کو پناہ دے، جو کسی بدعتی کو پناہ دے۔ چوتھے نمبر پر وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، جو زمین کے نشانات بدل دے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو، جو زمین کے نشانات بدل دے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ پڑوسی کا کچھ حصہ کیا کر دیا، اپنے زمین میں شامل کر دیا، گرچہ ایک بالش کیوں نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی زیادتی سے کسی کی ایک بالش زمین پر بھی ناحق قبضہ جما لے، 7 زمینوں کا طوق بنا کر کے اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یا جہنم کی طرف لے جانے والے گناہوں میں سے ایک گناہ فیصلہ کرنے کے لیے رشوت لینا ہے یا دینا ہے، رشوت لینا یا دینا ہے۔ کسی صاحب حق کا حق غصب کرنے کے لیے، کسی حق والے کا حق، صاحب حق کا حق غصب کرنے کے لیے حاکم یا جج کو رشوت دینا، یہ حرام ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے تم مال نہ کھایا کرو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کے کسی کا کچھ مال ظلم اور ستم سے اپنا لیا کرو، ایسے سب کام نہ کرو۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، رشوت لینے اور دینے والا دونوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اور ایک روایت میں لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، اللہ کی لعنت ہے کس پر؟ رشوت دینے اور لینے والے پر۔ دیکھیے اگر کسی بندے کا معاشرے میں اثر و رسوخ ہو، وہ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے اس اثر و رسوخ کے ذریعے سے، اپنی اس عہدے کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اگر آدمی کسی اونچے عہدے پر فائز ہے، کسی کے لیے سفارش کر دی فلاں کو جاب دے دو، اور جاب کے نتیجے میں چاہ رہا ہے کہ اسے کچھ مل جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سود سے تعبیر کیا، جیسے آپ نے فرمایا من شفع علی اخیہ شفاعۃ، جس نے اپنے کسی بھائی کے لیے سفارش کر دی، اس سفارش کے نتیجے میں سامنے والے نے لا کر کے کچھ ہدیہ دے دیا، فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا، ہدیہ لے لیا تو گویا اس نے سود لے لیا۔ ہدیہ لینا کیا ہے؟ گویا سود لینا ہے۔ ہم کو یہ سارے کام للہ فی اللہ کرنا ہے۔ آدمی ہر کام کے لیے صرف اپنا دنیاوی فائدہ دیکھنا شروع کر دیں، پھر اخوت اور محبت اور بھائی چارگی جو اسلام جو معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے وہ کہاں قائم ہوگا؟ ہر چیز میں فائدہ، ہر چیز میں اپنا فائدہ۔ کچھ کام لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اخوت اور بھائی چارگی کے لیے بھی کرو نا۔ کسی کے لیے آپ نے سفارش کر دی، چاہ رہے ہیں کہ اس کا بدلہ ملے، گرچہ آپ بروکر نہیں کرتے ہیں گھر وغیرہ کے لیے، کوئی آ گیا گھر خالی تھا، کہا کہ دیکھو بھائی ادھر رہنمائی کر دی، اور چاہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی مجھے بھی بروکر دے دو۔ ایک آدمی ہے جو اپنے آپ کو اسی کے لیے فری کر رکھا ہے، وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں معاملہ آپ کا ایسے نہیں ہے، گھر خالی تھا رہنمائی کر دی، لیکن چاہ رہے ہیں کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں، بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں۔ تو بہت سارے کام ہم کو اخوت، بھائی چارگی، رحم دلی، مودت کے لیے بھی کرنا ہے۔ ہر چیز میں آدمی دنیاوی فائدہ ڈھونڈنا شروع کر دے۔ بہت سارے لوگ رشتے لگاتے ہیں،
بڑا تعجب ہوتا ہے، موٹی موٹی رقم وصول کر لیتے. کیا اس کے لیے کوئی رقم لی جاتی ہے؟ کیا اخوت، بھائی چارگی، محبت یہ سب نہیں ہے اسلام کے اندر؟ آپ اللہ کے لیے رشتے نہیں دیکھ سکتے؟ یا ایسے ہی رسول اللہ نے فرمایا کہ بلی بیچ کر کے قیمت کھانا ہے. یہ بلی بیچ کر کے بھی قیمت کھائی جاتی ہے؟ کیا آپ گفٹ نہیں کر سکتے؟ آپ ہر چیز میں فائدہ. خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں. کتنا وقت ہو گیا؟ چلیں کچھ پڑھ لیتے ہیں. جہنم کی طرف لے جانے والے گناہوں میں سے ایک گناہ مسلمان کو کافر کہنا یا اس پر لعنت کرنا ہے. کسی مسلمان کو کافر کہنا یا اس پر لعنت بھیجنا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر، اگر آدمی اپنے بھائی سے یا کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے. دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے. جسے کافر کہا گیا ہے اگر وہ کافر ہوا تو ٹھیک بات ہے، ورنہ کافر کہنے والے کی طرف واپس کفر لوٹ جائے گا. بلکہ ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن المؤمن کقتلہ، ایک مومن پر لعنت بھیجنا گویا اسے قتل کرنا ہے. کسی مومن پر، پرٹیکولر مومن پر لعنت بھیجنا اسے قتل کرنا ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے مطلق طور پر لعنت بھیجنا، معین طور پر لعنت بھیجنا. آپ مطلق طور پر بول لیں سود کھانے والا لعنتی ہے، جنرل ٹھیک ہے، شراب پینے والا لعنتی ہے، چوری کرنے والا لعنتی ہے. لیکن پرٹیکولر اگر کوئی مومن سود کھا رہا ہے تو لعنتی ہے نہیں بول سکتے. یہی معاملہ کافر کا بھی ہے. اگر کوئی مسلمان، کلمہ گو مسلمان شرک کر رہا ہے، آپ اس پر حجت قائم بھی کیے بغیر نہیں بول سکتے کہ تو مشرک ہے، تو کافر ہے. تیرا عمل کافرانہ ہے کہیں، تیرا عمل مشرکانہ کہیں، تو کافر ہے نہیں بول سکتے. اس کے لیے کنڈیشن ہے. اس پر میں اگلی نواقض اسلام میں جیسا میں نے وعدہ کیا تھا وہاں تفصیلی طور پر گفتگو کروں گا. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو لعنت کرنے والے ہیں قیامت کے دن نہ گواہ بن سکیں گے نہ ہی سفارشی ہو سکیں گے. بلکہ اور ایک ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا لعن شیئا، جب بندہ کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اب اوپر چڑھنے کے لیے راستہ نہیں ہے تو کیا کرتی ہے ثم تهبط الى الارض، پھر وہ لعنت زمین کی طرف گرتی ہے. اب نیچے زمین کی طرف جانا چاہتی ہے، زمین کے دروازے بھی بند. ثم تأخذ يمينا وشمالا، پھر دائیں بائیں چکر لگاتی ہے. فإذا لم تجد مساغا، اگر اسے جانے کے لیے کہیں جگہ نہیں ہے، رجعت الى الذي لعن، وہ لعنت اس کی طرف جاتی ہے جس کی طرف لعنت بھیجی گئی ہے. اگر وہ لعنت کا مستحق ہوا تو ٹھیک ہے، کیا ہوگا وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، ورنہ وہ لعنت بھیجنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے. اگر وہ مستحق نہیں ہوا تو لعنت بھیجنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے. حتیٰ کہ اہل علم کسی کافر کو تک، متعین کافر کو تک لعنت بھیجنے کے قائل نہیں ہے. ممکن ہے آپ نے کسی کافر پر لعنت بھیج دی، اللہ کی لعنت ہوئی، مطلب اللہ کی رحمت سے دوری، کل اسلام قبول کر لے. وہ کتنے ایسے تاریخ اسلام میں آپ کو ملیں گے جو اسلام کے کٹر مخالف تھے، 10 12 سال، 20 سال انہوں نے مسلمانوں کی مخالفت کی. اللہ نے توفیق دی، فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے مسلمان ہو گئے مشرکین میں، حتیٰ کہ متعین طور پر کسی کافر پر بھی لعنت بھیجنے کو اہل علم پسند نہیں کرتے، بلکہ جانوروں کو بھی لعنت نہیں بھیجنا چاہیے. ابو برزہ اسلمی فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے،
اور ایک انصاری عورت اونٹنی پر بیٹھی ہوئی تھی، فزجرت، اس نے اونٹنی کو ڈانٹا، یعنی اونٹنی کی رفتار تیز کرنے کے لیے کیا کیا، اس نے اونٹنی کو ڈانٹا، ڈانٹتے ہوئے لعنت بھیج دی، کہہ دیا اللہم لعنہا، لعنت ہو، بھاگ اسپیڈ۔ اب یہ سننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا خذوا ما علیہا ودعوہا، اس اونٹنی کے اوپر تمہارا جو جو سامان ہے سب لے لو اور اس کو چھوڑ دو اس کو، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ، اس پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایسی اونٹنی ہمارے قافلے میں نہیں رہ سکتی جس پر لعنت بھیجی گئی۔ آپ نے سارا سامان اتارنے کا حکم دے دیا۔ تو معلوم ہوا کہ جانوروں پر تک آپ لعنت نہیں بھیج سکتے آپ۔ کیا بولے؟ الگ بعض اوقات بددعا لعنت میں چلی جاتی ہے، بعض اوقات بددعا لعنت میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لعنت بددعا سے بڑا ہے۔ جندب بن عبداللہ البجلی فرماتے ہیں قال رجل، ایک دفعہ ایک شخص نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ فلاں کو ہرگز نہیں معاف کرے گا، اللہ فلاں کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ فقال اللہ، اللہ نے فرمایا من ذا الذی یتعلی علی اللہ الا اغفر لفلان، کون ہے جو میرے بارے میں کہتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، انی قد غفرت لہ، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، واحبطت عملک، میں نے تیری نیکیاں برباد کر دی۔ ایک شخص نے کیا کہہ دیا؟ کافر کہہ دیا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا کون ہے جو میرے بارے میں کہتا ہے میں معاف نہیں کروں، جب میں نے اسے معاف کر دیا تیری نیکیاں برباد کر دی، جب میں نے اسے معاف کر دیا اور تیری نیکیاں برباد کر دی۔ دوزخ میں لے جانے والے گناہ بہت سارے ہیں، کتنے پڑھیں گے اور یا بس کریں گے، آگے بڑھیں گے یا اور 2 کلاس لے سکتے ہیں؟ اور کچھ گناہ پڑھ لیں گے، 1-2 کلاس۔ ابھی ہمارے پاس تقدیر پر ایمان لانا بیلنس ہے، احسان بیلنس ہے، ٹھیک ہے، تو 2 اصول کمپلیٹ ہو جائیں گے، تیسرا اصول باقی رہے گا، وہ کیا ہے؟ نبی کی معرفت، وہ ہم رمضان کے بعد شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ رمضان سے پہلے جو ہے اللہ کی معرفت تو ہو چکی ہے، دین کی معرفت میں ہم لوگ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دین کی معرفت میں بھی آخرت پر ایمان لانا، ہم لوگ آخرت پر ایمان لانے میں ہیں۔ آخرت پر ایمان لانے میں نہ جانے کتنے موضوعات ہم لوگ چلے گئے تھے، جنت میں بہت سارے موضوعات، پھر جہنم میں یہ موضوع ہے، یہ تو کبیرہ گناہوں کی بارے میں ہم لوگ معرفت حاصل کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد تقدیر پر ایمان لانا بہت اہم ٹاپک ہے، اس کے بعد احسان ایک بیلنس رہے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمارے پاس 7 ہفتے ہیں، 7 ہفتوں میں 1 ہفتہ میں نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، 6 بجے، پتہ نہیں اور درمیان میں کیا کیا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تو 6 ہیں ہمارے پاس، آج کا چھوڑ کر کے 6 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ تقدیر پر ایمان لانے میں 1 پر یا 2 پر ختم ہوگا، وہ ایک کوشش کروں گا، چونکہ اس موضوع کو ہم لوگ پیاسا نہیں رکھ سکتے، پڑھ لیے تو ایک بار پڑھ لینا ہے، ایک ہی نشست میں کیا کر دینا ہے، اس موضوع کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اگر کچھ مسائل باقی رہ گئے تو اس کو اگلے درس میں ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ اور احسان اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے، کیونکہ احسان کی کئی قسمیں ہیں، احسان کا تعلق خالق سے بھی ہے، مخلوق سے بھی ہے، اور حدیث جبریل میں جسے احسان کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے عبادت میں احسان، وہ ہے عبادت میں احسان۔ ویسے عبادت کا لفظ بھی اپنے اطلاق میں بہت عام ہے، وہ ٹھیک ہے، صرف نماز و روزے پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے
خوش ہوتا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا بندے مومن کا ہر عمل ہر قول ایک طرح سے عبادت کی کیٹیگری میں آ جائے گا، چاہے اس کا تعلق یعنی حقوق اللہ سے ہو، حقوق العباد سے ہو. ٹھیک ہے. اب احسان میں والدین کے ساتھ احسان بھی آ جائے گا، پڑوسیوں کے ساتھ احسان آ جائے گا، رشتہ داروں کے ساتھ احسان آ جائے گا. تو اسی لیے کچھ ٹچ کر لوں گا میں اس موضوع کو، بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا احسان میں، لیکن جو حقوق اللہ سے متعلق جو احسان ہے اس کا بھی ہم لوگ شارٹ تذکرہ کر کے احسان کا جو ٹاپک ہے اس کا بھی کور کریں گے. 1-2 ویک ہم لوگ یہی کر لیں گے، کبیرہ گناہ 2 یا 3 ویک. ٹھیک ہے. 6 ویک ہیں، 3-3-6. تو انشاءاللہ رمضان سے پہلے تو میرا ارادہ ہے کہ دین کی معرفت کمپلیٹ کر ہی دینا ہے ہم کو کسی بھی صورت میں. پھر بس ایک موضوع باقی رہتا ہے، اس بارے میں سوچیں گے کتنا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے. ابھی اس بارے میں بہت کچھ سوچا نہیں ہوں. پر چلیں بس کر دیں گے، وقت بھی زیادہ ہو چلا ہے. مزید کچھ گناہ ہیں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے آنے والے کلاسز میں. کچھ سلیکٹڈ کر لوں گا میں، اس میں سے بھی گناہوں میں سے بھی جو اہم گناہ ہیں. ہو سکتا ہے ان گناہوں میں سے کچھ فہرست میں کسی کو بھیج دوں. ٹھیک ہے، فہرست آپ مجھے بتا دیں یہ پڑھا دو بول کر کے، یہ پڑھا دوں گا، بقیہ چھوڑ دوں گا. کچھ گناہ میں آپ کو بھیجوں گا، ٹھیک ہے، اس میں سے سلیکٹ کر دیں، بس وہی پڑھ لیں گے، باقیہ نہیں. کسی اور موقع پر یا کسی اور عالم کے پاس آپ پڑھ لیں. بس کریں. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم. ہاں بولو. کیجیے سوال آج کے پہلے یونس آندے ہوئے کی حاجت. کیا ہے؟ کمپنی میں کام کر لیتے ہیں، بندے کو ریفر کرے تو اگر وہ نے کام میں جلدی تو کمپنی والے پیسے دیتے ہیں. اب وہ بھی لینا اس کے اندر آتا ہے. کمپنی والے دیتے ہیں کیا؟ کمپنی میں پالیسیز میں ہوں بونس. تو وہ آدمی کا نہیں لے رہے ہیں آپ، مجبور جو ہے اس کا نہیں ہے، کمپنی والے دے رہے ہیں آپ کو مطالبے کے علاوہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کمپنی والے دیتے ہیں تو. نہیں تو بھی دوسرے کنسلٹنسیز کے تو لیتی ہوں، ہاں انہوں اس سے زیادہ دینا پڑتا ہے. کیا بولے؟ کمپنی والے دوسرے ذریعے سے لیتے ہیں اور زیادہ خرچہ ہوتا ہے، اس لیے انہوں ہم نہ دیتی، لے لے گا تو میرے دوست. اور کوئی سوال؟ یہ درگاہ کے پاس جو بندی ملتی نا تو وہ کھا سکتے ہیں. یہ تو طبیعہ ویسی جگہ پر تو وہ ہمارا سے جائز نہیں ہے. مجھے درگاہ کی بندی بہت پسند، لیکن میں پاٹیا کی نہیں کھاتا، وہاں سے خرید کے کھاتا ہوں. وہ کھا سکتے ہیں سر. کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. غالباً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سوال کیا گیا تھا، جو غیر مسلمین کی جو میلے ٹھیلے لگتے ہیں نا، کیا اس میں کوئی آدمی اپنا ٹینٹ وغیرہ ڈالنا چاہے، کاروبار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کیا؟ امام احمد بن حنبل نے گنجائش دی ہے، کہا کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہو وہ ایسی نہ ہو جو پوجا پاٹ میں استعمال ہوتی ہو. پوجا پاٹ میں استعمال ہوتی ہو، ناریل ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، جو چیزیں گھر سے حلال تو ہے لیکن پوجا پاٹ میں وہاں استعمال ہوتی ہیں، چادریں ہیں، موم بتیاں ہیں، جو بھی پوجا پاٹ میں استعمال ہوتی ہیں ایسی چیزیں اوائڈ کر کے بقیہ دوسرا آپ بیچنا چاہیں، خریدنا چاہیں تو اس میں گنجائش ہے آپ کے لیے. لیکن پھر بھی کیا ہے، جھوٹی جگہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے اوصاف بتائے ہیں، والذین لا یشہدون الزور. رحمان کے بندے ایسے ہیں جو جھوٹی جگہوں میں نہیں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب جھوٹے میلے ہیں، شرک ہوتا ہے جو اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ ہے. انشاءاللہ آپ الٹرنیٹ تلاش کریں، اللہ آپ کو اس سے مزیدار بندنی دے دے گا آپ کو. من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ. اللہ کے لیے اگر آپ نہیں جاتے ہیں تاکہ مجھے جانا نہیں ہے سب شرک کی جگہوں میں، کفر کی جگہوں میں کیا جاؤں گا، تو اللہ انشاءاللہ نارمل دکان کی بندی میں اس سے زیادہ آپ کو مزہ دے دے گا. ٹھیک ہے، آپ اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں تو من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ. یقین رکھیں آدمی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر عوض عطا کرتا ہے. درگاہوں کی بوندی دکان سے خرید کے بہت پسند ہے کھانا ان کو، اور خاص کر ادھر کی وہ کہاں ہے، وہ تمہارا چنتا منی اس سائڈ کی
ذرا بوندی بہت زیادہ فیمس، ہاں مرغ ملا وغیرہ کی. کیا اتنا پروموٹ کر رہے ہیں، مجھے کھانا دل کر رہا ہے. تو اس کا جس تصور اتنا پسند ہے کرتے نہیں شیخ بولے سر کیا سورس کا ہے وہاں سے لے لیتے ہیں، شاید وہاں جا لیتے ہیں. تو وہاں دیکھو خالی درگاہوں کے علاوہ بھی وہ ایریا میں دوسری جگہ مل جاتا ہے، سیم بندی مل جاتی ہے. پوچھ لو کام بھائی، تمہارا کام بنتی ہے سب پوچھ لو. فیکٹری کہاں ہے تمہاری؟ وہاں لے لیتے ہیں. ایک بار پوچھ کر رکھ لو، ہمیشہ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اور کوئی سوال آج کے تعلق یہ چوری کرتے ان کا ہاتھ کاٹنا اور یہ چوری آپ کو جیسے ہمارے گھر میں کچھ کام کرائے، الیکٹریشن کا کچھ کام کرائے تو یہ آپ کو 1000 روپے کی چیز کو 1500 روپے بول ڈال کو اپنا بل میں ڈال دیتا ہے، کیا وہ بھی چوری ہوگا اس کو؟ سب چوری چھو. تو ایسا ہمارے میں اکثر ایسا کرتے ہیں، بہت سا. لیکن تمہیں ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. چوری چھے یہ سب ہاتھ کاٹنا مسلم حکمرانوں کا کام، اس کے لیے بھی کنڈیشن ہے، کتنا چوری کرے تو کاٹنا، ہر چوری پر نہیں کاٹ سکتے. اور جو چیز چوری ہے وہ حفاظت میں دینار کا چوتھا ہی حصہ اگر چراتا ہے، ایک دینار کا چوتھا ہی حصہ چراتا ہے، اس کے اوپر ہی ہاتھ کاٹا جائے گا. ٹھیک ہے، پھر دیکھنا پڑے گا. قحط سالی کا دور تھا، کچھ چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے اگر چوری ثابت ہو جاتی ہے تو سزائیں نافذ کرنا یہ حکمرانوں کا کام ہے. کس کا؟ حکمرانوں کا کام ہے. عوام جو ہے قوانین کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، ہاں اخروی سزا ہے، دھوکہ ہے، چوری ہے، سب آ جاتا ہے اس میں. رشوت لینے دینے میں یہ ابھی کیا کیا شکلیں رشوت میں ہیں؟ جیسے شیخ ابھی ٹریفک پولیس پکڑا تو لوگ اکثر کیا کرتے ہیں 1000 روپے ہے فائن، 100 روپے دے کے چل جاتے ہیں. اور اسی سے متعلق جیسے رجسٹریشن یا کچھ کرنے کے تو وہاں پہ لازماً ان کو کچھ دینا ہوگا، نہیں تو کام نہیں ہوگا. یہ ہمارا ہی حق ہے، ہم ہی اونر ہیں اس چیز کو رجسٹریشن کروانا ہے، بٹ وہاں پہ دینے کے بغیر وہاں پہ کام نہیں ہوگا ہمارا، اور ہم کریں گے تو بہت وقت لگ جائے گا. اسی طرح گاڑی تو دیکھیے دوسروں کا حق مارنے کے لیے اگر آپ رشوت دیتے ہیں تو اس کے حرام ہونے میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے. کوئی آپ کا واجبی حق ہے، آپ کا حق ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جب تک آپ رشوت نہیں دیں گے آپ کو آپ کا حق نہیں مل سکتا ہے. تب اس صورت میں انشاءاللہ یہ اس وعید میں آپ شامل نہیں ہوں گے آپ. ٹھیک ہے، اس وعید میں آپ شامل نہیں ہوں گے. پاسپورٹ وغیرہ بناتے ہیں اس میں بھی رشوت دیتے ہیں. تو وہی ہے، آپ کا کوئی واجبی حق ہے. ٹھیک ہے، کوئی آپ کا ضروری حق ہے اور وہ رشوت دی بغیر کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، دوسروں کا حق تو نہیں کھانا ہے آپ کو. آپ کا جو واجبی کمپلسری حق ہے وہ رشوت کے بغیر پورا نہیں ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس وعید میں نہیں آئیں گے. جو کھا رہا ہے انہیں گنہگار ہوگا. وہ جو کرمنل آفینس کرتے ہیں لوگ، جیسے کوئی کسی کو مار دیا، پولیس کو پیسہ کھلا کے بچ گیا، یہ کیسا آتا ہے؟ یہ بھی کیا؟ ہاں یہ بھی اسی میں آتا ہے، یہ وعید میں آ جاتا ہے، رشوت میں آ جاتا ہے، آرام سے آتا ہے. مارنے کا خطر مارنا چھو گیا نا، بڑا اتنا بڑا گناہ ہے. پھر کوئی بھی شکل وہ قتل خطا ہے. وہاں سے بچنے کے لیے رشوت دیا تو وہ بھی آ گیا اس میں، وہ بھی آ گیا.